السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 15ویں سبق کے ساتھ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة، ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا، وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي، تقول جاءني عصا وغلامي ورأيت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي۔ الثامن ان يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا، ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور، تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي۔ التاسع ان يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا، ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم، تقول جاءني مسلمي، تقديره مسلمويا، اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ تو اس سے پہلے کی جو 6 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں وہ اعراب لفظی کی تھیں، اور ان میں سے پہلی 3 قسمیں اعراب بالحرکات کی تھیں، اور بعد کی 3 قسمیں اعراب بالحروف کی تھی۔ اور آج کی جو 3 قسمیں ہیں یہ مشترک ہیں، یعنی ان تینوں قسموں کے اندر اعراب لفظی بھی ہے اور اعراب تقدیری بھی ہے، اسی طریقے سے اعراب بالحرکات بھی ہیں اور اعراب بالحروف بھی ہیں۔ السابع سے مصنف علیہ الرحمہ اعراب کی 6ٹھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اعراب کی 6ٹھی قسم یہ ہے ان يكون الرفع بتقدیر الضمة والنصب بتقدیر الفتحة والجر بتقدیر الکسرة، کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہو، نصب فتحہ کی تقدیر کے ساتھ ہو، جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ ہو۔ یعنی اعراب کی 6ٹھی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہو، اور حالت نصبی میں فتحہ تقدیری ہو، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہو۔ اعراب کی یہ 6ٹھی قسم کن اسماء کے ساتھ خاص ہیں؟ فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ سے کہ 2 اسم کے ساتھ خاص ہیں، ایک اسم مقصور اور دوسرا غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، اعراب کی 6ٹھی قسم خاص ہے اسم مقصور کے ساتھ۔ وَهُوَ سے اسم مقصور کی تعریف فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ، اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے عصن۔ اب اس کی 2 صورت ہے، یا تو الف مقصورہ لفظوں میں باقی رہے جیسے العصا، یا لفظوں میں باقی نہ رہے جیسے عصن۔ دیکھیے العصا، اس کے اندر الف مقصورہ لفظوں میں باقی ہے، اس لیے کہ العصا کی اصل تھی العصاؤ بمعنی لاٹھی، پھر واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیے العصا ہو گیا۔ اور عصن دیکھیے اس کے اندر الف باقی نہیں ہے، لیکن یہ بھی اسم مقصور ہے، اس کی اصل تھی عصاون، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیے، پھر الف اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا، الف کو حذف کر دیے تو عصن ہو گیا۔ وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم، ایک اسم تو اس میں مقصور ہو گیا،
وبالمضاف اور با بھی یختص سے متعلق ہے. فرماتے ہیں اعراب کی چھٹی قسم خاص ہے اس اسم کے ساتھ جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی جانب درا حالے کہ وہ جمع مذکر سالم نہ ہو یا درا حالے کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو. تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یعنی ایسا اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور وہ یائے متکلم کی جانب مضاف ہو، خواہ وہ واحد ہو یا وہ جمع تکسیر ہو. جیسے غلامی، دیکھیے یہ غلامن یہ غیر جمع مذکر سالم ہے یعنی واحد ہے، اور مضاف بجائے متکلم ہے یعنی یائے متکلم کی جانب اس کی اضافت کی گئی ہے غلامی. تقولو سے مثال بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جاءنی عصا و غلامی ورأیت عصا و غلامی ومررت بعصا و غلامی. مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں مقصور کی جو دو صورت میں نے ابھی بتائی آپ لوگوں کو کہ یا تو الف مقصورہ باقی رہے یا الف مقصورہ باقی نہ رہے، تو مصنف علیہ الرحمہ نے ایسی مثال دی ہے جس کے اندر الف مقصورہ باقی نہیں ہے. جس کے اندر الف مقصورہ باقی رہے اس کی مثال آپ بنا لیجئے جاءنی العصا رأیت العصا مررت بالعصا. الثامن سے مصنف علیہ الرحمہ اعراب کی 7ویں قسم کو بیان فرما رہے ہیں. الثامن ان يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا. فرماتے ہیں اعراب کی 7ویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہو اور جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ ہو اور نصب فتحہ کے ساتھ ہو درا حالے کہ وہ لفظاً ہو، یعنی نصب لفظی فتحہ کے ساتھ ہو. تو اعراب کی 7ویں قسم یہ ہوئی کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہو، حالت جری میں کسرہ تقدیری ہو اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہو. اعراب کی یہ 7ویں قسم کہ حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ کا ہونا یہ خاص ہے صرف ایک اسم کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوصِ اعراب کی 7ویں قسم خاص ہے اس میں منقوص کے ساتھ. وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَاءٌ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ. وَهُوَ سے اس میں منقوص کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو. کالقاضی، دیکھیے القاضی یہ اس میں منقوص ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے. اب اس کی بھی دو صورت ہے. جس طریقے سے اس میں منقوص کی دو صورت تھی کہ الف مقصورہ باقی رہے یا الف مقصورہ باقی نہ رہے، اسی طریقے سے اس میں منقوص کی بھی دو صورتیں ہیں، خواہ وہ یا جس کا ما قبل مکسور ہے وہ باقی رہے لفظوں میں یا باقی نہ رہے. جیسے القاضی، القاضی اس کے اندر یا جس کا ما قبل مکسور ہے وہ باقی ہے. القاضی کی اصل تھی القاضی یو، یا پر ضمہ دشوار رکھ کر کے ساکن کر دیے القاضی ہو گیا. اور دوسری مثال جس کے اندر یا لفظوں میں موجود نہ رہے اس کی مثال ہے قاضن، اس کی اصل تھی قاضی یون، ضمہ یا پر دشوار رکھ کے ساکن کر دیے پھر اجتماع ساکنین ہو گیا یا اور تنوین کے درمیان تو یا کو حذف کر دیے قاضن ہو گیا. تو تقولو سے مثال بیان فرما رہے ہیں، تم کہو گے جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی. پھر اس میں منقوص جس کے اندر یا محذوف ہو اس کی مثال آپ لے لیجئے جاءنی قاضن ورأیت قاضیا ومررت بقاضن. اس مثال کے اندر آپ غور فرمائیے حالت رفعی اور حالت جری ان دونوں کے اندر تو اعراب تقدیری ہے اور حالت نصبی کے اندر اعراب لفظی ہے اور وہ ہے فرأیت القاضیہ، اسی طریقے سے رأیت قاضیا. التاسع سے مصنف علیہ الرحمہ اعراب کی آخری اور 9ویں قسم بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا. اعراب کی 9ویں قسم یہ ہے کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہو. یعنی اعراب کی 9ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں واو
تقدیری ہو اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظی ہو۔ ویختص سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس نوع اعراب کا محل کون سے اسم ہے، فرماتے ہیں ویختص بجمع المذکر السالم مضافا الی یاء المتکلم، اعراب کی نوعی قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ درا حالے کہ وہ مضاف ہو یا متکلم کی جانب۔ اس کو اردو میں آپ اس طریقے سے بنا کر کہہ سکتے ہیں کہ جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ تقولو سے مثال بیان فرما رہے ہیں، کہو گے جاءنی مسلمیہ، اور نیچے دیکھیے ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کی تقدیر کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر تعلیل ہوگی اس لیے یہ تینوں صورتوں میں یکساں ہی دکھے گا۔ جاءنی مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ، تقدیرہ سے اس کی تعلیل کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تقدیرہ مسلمویا، اس کی اصل مسلمویا تھی، اصل میں تو مسلمونہ یا تھی، لیکن نون چونکہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، جو کہ آپ کل ہی پڑھ چکے ہیں، تو نون کو اضافت کی وجہ سے گرانے کے بعد مسلمویہ ہو گئی۔ تو اجتمعت الواو والیاء، واو اور یا جمع ہوئے، والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن تھا، یعنی واو ساکن تھا، فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیے۔ یہ قاعدہ آپ پنچ گنج میں پڑھ چکے ہیں کہ واو اور یا جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور واو کو یا سے بدلنے کے بعد یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، تو یا کا یا میں ادغام کرنے کے بعد ہو گیا مسلمیہ، مسلمیہ۔ وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، میم کے ضمہ کو بدل دیا گیا کسرہ سے، لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، یا کہ مناسبت کی وجہ سے، فَصَارَ مُسْلِمِيَّ، تو وہ مسلمیہ ہو گیا۔ تو جاءنی مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔